السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ اے لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے، اور اسی وقت رات ہی کو اٹھنی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال پہلے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار پر انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردے میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصے میں بلال کے آنے کا سارے مدینے میں گل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی اور کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا لو۔ اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی پاک کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا۔ اس طرح حضور کو مزار میں رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہہ دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سما بد گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار گلی کوچوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا۔ پردہ والی عورتیں پردے سے باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہ چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ تم بتلاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے بعد سب بے چین رہتے تھے، اور صحابہ کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے عشق کا عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی میں ایک آدمی گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بات کیا ہوئی، یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور ابھی میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے، جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، وہ دیکھیے وہ مجھے گھور رہا ہے۔ حضور میری خیر نہیں، مجھے ابھی ہند پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا فوراً اس کو ہند چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور سنا آپ نے اس آدمی کا قصہ؟ خدا کا مجھے حکم تھا کہ اس شخص کی جان سرزمین ہند میں قبض کرو۔ میں حیران تھا کہ اس کی جان ہند میں قبض کرنے کو فرمایا گیا ہے اور یہ یہاں آپ کے پاس کھڑا ہے۔ میں اسی حیرانی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ خود ہی اس نے ہند جانے کی تمنا ظاہر کر دی۔ چنانچہ ادھر آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ اسے اڑا کر ہند لے گئی اور ادھر میں اس کے پیچھے گیا، اور جس وقت وہ سرزمین ہند پر اترا ہے اس کا وقت آ چکا تھا، اسی وقت میں نے وہاں اس کی جان قبض کر لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھیں تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر تم ان کے دین میں شامل ہوگے اور ان کے وزیر اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف و نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئیں اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پرانور سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت اچھا، حضور مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو، اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو، صحابی کہا جاتا ہے، جو تو تمام صحابی اکرام رضی اللہ عنہ عادل، متقی، پرہیزگار اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست و عظیم ہستی ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا،
مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ اور تیسرا لقمہ دیا تو رب کریم نے فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا؟ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل، گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوات قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔